جب آپ کچھ پوچھتے ہیں تو جو کاؤنسلر ہے وہ اپنی صوابدید کے مطابق آپ کو جواب دے دیتے ہیں. اگر آپ کو وہ جواب پسند ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے, اگر پسند نہیں ہے تو اس کو نہ ایکسیپٹ کیجئے. دل میں نہیں, اپنے دل میں سمجھ لیں کہ نہیں میرا جواب نہیں ملا, ٹھیک, لیکن سوال کرنا آپ کا حق ہے, جو جواب دیں وہ کاؤنسلر کا حق ہے. آپ کو وہ جواب تسلی بخش لگے یا نہ لگے یہ آپ اپنے دل میں سوچ سکتے ہیں, لیکن کراس کویسچننگ کرنا اس سے باقی سب لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں جو کہ توجہ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو جب بھی آپ کچھ پوچھتے ہیں ہم دل و جان سے پوری کوشش سے اس کا مناسب جواب دینے کی ہمیشہ کوشش کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے جواب سے آپ مطمئن نہ ہو سکتا ہے آپ مطمئن ہو جائیں. تو دونوں میں سے جو بھی صورت ہو اس کو قبول کر لیں. اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن ہو بسم اللہ, اگر نہیں مطمئن تو آپ اپنے خیال پہ قائم رہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کچھ پوچھیں آپ کو جو اس کا جواب مل جائے اسے کافی سمجھیں, اور اگر متفق ہوں تو اس پہ عمل کریں, متفق نہ ہو تو مزید سوچیں, دل میں کوئی اس مسئلے کا حل اپنے طور پر تلاش کرنے کی کوشش کریں. لیکن سوال کے جواب میں پھر سوال کے جواب میں جواب, اس سے کجبیسی جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے کسی بھی میٹر کو بس ایک سوال کی شکل میں کرنا ہوتا ہے جو کہ چھوٹا ہونا چاہیے, کیونکہ جب کوئی لمبی بات کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس سے کوفت ہوتی ہے. لہٰذا دوسروں کا خیال رکھنا, ہم یہاں اجتماعی طور پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے اور ہماری جو سمجھ میں ہو ہم جواب دے سکتے ہیں اس کے مطابق, اور پھر آخر کار دو میں سے ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ یا آپ ہمارے جواب سے مطمئن ہوں گے یا آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہوں گے. اگر مطمئن نہ ہو تو ہماری پیشگی معذرت قبول کر لیں, ہو سکتا ہے آج نہیں کل یا اگلے ہفتے یا اگلے ماہ آپ مطمئن ہو جائیں اس بات سے, کیونکہ ہم نے جو بھی بات کہنی ہے وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کہنی ہے, اس کا 100% مؤثر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. جب بھی بات کرنی پڑتی ہے اپنے بیٹے سے اور آپ سب کو بھی اپنے لوڈ ون سے, تو بات کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے یا نہیں؟ بات کرنا مشکل لگتا ہے. کس وجہ سے مشکل لگتا ہے؟ کہ کوئی برا نتیجہ نہ نکلے. یہ لگتا ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں کوئی فساد نہ ہو جائے, کوئی حالات خراب نہ ہو جائیں, کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ اپنے ہی فیملی ممبر سے, خامد سے یا بیوی سے یا بچے سے بات چیت کی ہے اور اس کے نتیجے میں فساد ہوا ہے. تو جب بھی ہم نئے سرے سے بات چیت کرنے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پرانے فساد کی میموری آ جاتی ہے کہ لاسٹ ٹائم بات چیت کی تھی تو فساد ہوا تھا. یعنی اگر آپ دل کی بات کریں گے تو ان کو قابل قبول نہیں ہوگی اور بے چینی آ جائے گی, جس پہ وہ بات چیت کرنے کی بجائے غصے میں آ جائیں گے, کوئی جھگڑا کریں گے, اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیں گے, کوئی گلدان توڑ دیں گے یا کچھ ایسا کریں گے. یہ مشکلات تقریباً ہر بندے کو کسی نہ کسی بندے کے حوالے سے پیش آتی ہے. اس کو ہم ایکسپیرینشل اوائیڈنس کہتے ہیں, یعنی ایسی چیز کو اوائڈ کرنا جس کا سابقہ تجربہ منفی تھا. یہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے, کیونکہ ایکسپیرینشل اوائیڈنس آپ کچھ عرصے تک کر سکتے ہیں, پھر آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ بات کرنی ہی پڑتی ہے جس کو آپ اوائڈ کر رہے تھے. اور جب کوئی بات آپ قضا کر کے کرتے ہیں, کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکرا, تو جب قضا کر کے بات چیت کرتے ہیں تو یقیناً وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ کے جذبات بھڑکے ہوتے ہیں, تپش ہوتی ہے اندر, بات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا, اور دوسرا بندہ بھی تقریباً جھگڑے پہ تیاری ہوتا ہے, اور پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے, یعنی بے چینی, فساد, توڑ پھوڑ, دھکا زوری. اس پہ پوری ایک کتاب کسی نے لکھی ہوئی ہے جس کا نام یہ ہے کہ
آئی ہیٹ یو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لیکن پہلے مجھے مارکیٹ لے جائیں اور شاپنگ کرائیں. گیٹ آؤٹ آف مائی لائف بٹ فرسٹ ٹیک می ٹو دا شاپنگ. ہمارے بہت سارے جو فیملیز ہیں اور ان کے پیشنٹس ہیں، ان کے درمیان یہ تجربہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جب والدین کے ساتھ رہتے ہوئے والدین کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور والدین کے ساتھ رہتے ہوئے بیٹے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو پہلا حسین خیال ذہن میں آتا ہے وہ الگ رہنے کا آتا ہے، جس کی ذمہ داری بھی والدین نے اٹھانی ہوتی ہے آن گوئنگ بیسس پہ، اور کچھ فاصلے پہ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے جہاں بندہ رہتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام جیسے ہم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں کوئی کرتا ہے ویسے؟ کوئی بھی کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سرچ کر لینا چاہیے کہ اس طریقے سے کوئی کام دنیا میں کہیں ہوتا ہے، یہ پوچھ تو لینا چاہیے. وہ ایک بندہ تھا تو اس کے اونٹ کے گلے میں نا خربوزہ پھنس گیا اور اونٹ تڑپنا شروع ہو گیا، بندہ بھی تڑپنا شروع ہو گیا کہ میرے اونٹ کے گلے میں خربوزہ پھنس گیا ہے. تو ہر ایک کو پوچھنے لگا کہ میرے اونٹ کے گلے میں خربوزہ پھنس گیا ہے تو میں کیا کروں. تو ہر بندہ حسب توفیق کوئی رائے دے رہا تھا، لیکن اس کو کسی کا رائے مشورہ پسند نہیں آ رہا تھا. بلاخر ایک بندے نے کہا کہ 3 گلیاں چھوڑ کے نکر والے گھر میں شیخ صاحب رہتے ہیں، تو ان کے اونٹ کے گلے میں بھی خربوزہ پھنسا تھا، تو وہ تجربہ کار شخص ہے، تو وہاں جائیں. تو وہ بھاگ کے وہاں گیا، بیل دی، شیخ صاحب اوپر سے انہوں نے جھانکا گیلری سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے. تو سنا ہے آپ کے اونٹ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہوا تھا. کہتے ہیں پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ کہتا ہے میں نے ایک اینٹ نیچے رکھی، اوپر میں نے اونٹ کو لٹایا، دوسری اینٹ میں نے گردن پہ ماری تو خربوزہ جو ہے وہ گلے میں سے آگے نکل گیا. تو وہ بھاگ کے اپنے گھر واپس آیا، اس نے اونٹ کو لٹایا، ایک اینٹ نیچے رکھی، ایک اینٹ اوپر سے ماری، اونٹ مر گیا. تو وہ بڑا پریشان ہوا، پھر الٹے قدموں بھاگ کے شیخ صاحب کے گھر گیا، بیل دی، اوپر سے انہوں نے دیکھا، کہتا ہے میرا تو اونٹ مر گیا جی. کہتا ہے میرا بھی مر گیا سی. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب کام آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کسی سیانے تجربہ کار کو پوچھ لیتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ایگزیکٹلی پوری کتاب جو ہے لکھنے والے نے کچھ ایسے موضوعات کو اس میں ڈسکس کیا ہے کہ اس کو کتاب کا نام یہ مناسب لگا، گیٹ آؤٹ آف مائی لائف بٹ فرسٹ ٹیک می ٹو دا مارکیٹ فار شاپنگ. تو یہ آپ بتا دیں کہ مکالمہ کون بول رہا ہے. اپنے فادر کو وہ کہہ رہا ہے گیٹ آؤٹ آف مائی لائف، پر دوسری طرف فادر کے اوپر ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ پہلے مجھے ویسے لے کے جاؤ، شاپنگ کراؤ. تو آپ کو خیال آتا ہے کہ اس کتاب میں آپ کے ضرورت کے کوئی مشورے ہوں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کیچوا کھانا ہے، اور اس کے والدین اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے کاکا، ضد نہ کر. وہ بچہ ضد کری جائے. کیچوا سمجھتے ہیں نا آپ، یہ جو برسات میں زمین سے نکلتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کھانا ہے. تو والدین اس کو سمجھا رہے تھے کہ نہ کھاؤ، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ بضد تھا. بڑے سیانے لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ نہ کھاؤ. آخر کار بات ایک ماہر نفسیات تک پہنچی اور بچے کو لے کے اس کے پاس گئے. تو ماہر نفسیات نے کہا کہ کینچوا کوئی پکڑ کے لائیں، پلیٹ میں رکھ کے اس کو کہا کہ لو بیٹا کھا لو. تو کہنے لگا کہ نہیں اس کے 2 ٹوٹے کرے. تو ڈاکٹر صاحب نے پکڑ کے تو چھری سے اس کے 2 ٹوٹے کر دیے. کہنے لگا کہ پہلے ایک ٹوٹا آپ کھائیں. آپ ڈاکٹر صاحب تجربے پہ اترے ہوئے تھے، انہوں نے وہ جو ایک ٹوٹا تھا وہ کھا لیا، اور اسے کہا کہ بیٹا اب جو دوسرا ٹوٹا ہے یہ تم کھاؤ. کہتا ہے جو میرے والا تھا وہ آپ نے کھا لیا ہے، اب میں آپ والا کیسے کھاؤں؟ اب آپ سمجھے میری بات؟ پیچھے لگن کی ضرورت نہیں. آپ نے کیوں کہا
کہ بھائی اس میں جو چیزیں تم نے کرنی ہے کر لو. انہوں نے کہا نہیں یہ چیزیں بھی تسی کرو. کیونکہ جب آپ کسی چیز کے اوپر مذاکرات شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سنجیدہ چیز تسلیم کر رہے ہیں. جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ نہیں پوچھنا, ادھر تکنا نہیں. میں روزانہ اس کو ملتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو یار تم بیٹے کی پوزیشن پر آ جاؤ اور اپنے والد کو والد کی پوزیشن پہ رکھ لو. یہ ایک بنیادی سادہ سی بات ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ تم بیٹے کی پوزیشن پہ آ جاؤ اور اپنے والد کو والد کے مقام پہ رکھ لو. وہ کہتے ہیں گل چھڈو, میری یہ مطالبے جڑے نے نا وہ پورے ہونے چاہیے. میں نے کہا بیٹا کوئی مطالبے نہیں ہے, فی الحال آپ کا کوئی مطالبہ پورا ہونے والا نہیں ہے. آپ فی الحال یہ اپنی پوزیشن کہ آپ کہاں کھڑے ہو اور آپ کے فادر کہاں کھڑے ہیں. اور یورپ میں اور امریکہ میں اب بڑے آرام سے والدین یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارا گھر ہے, اس میں کیسے لوگ رہیں گے یہ رولز ہم بنائیں گے. یعنی اتنے بدید ہو گئے ہیں. اور یوزولی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں 18-20 سال کی عمر میں کئی گھروں سے لڑکے اپنی قسمت آزمانے چلے جاتے ہیں اور والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں جائیں جا کے قسمت آزمائیں. لیکن پیچھے یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ گھر ساتھ نہیں تم لے جا سکتے, گھر جو ہے وہ ہمارا ہے. میں اس کے خلاف ہوں کہ اپنے بچے سے یہ اس طرح کی بے دید بات کی جائے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے اور تم میرے بیٹے ہو. یہ میرا گھر ہے اور تم میرے بیٹے ہو. جیسے میں اس گھر کو انجوائے کرتا ہوں تم بھی کرو. لیکن تھوڑا سا ایک آپ نے آئیڈیا دے دیا کہ یہ میرا گھر ہے, نمبر 1. نمبر 2 تم میرے بیٹے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اس گھر کو انجوائے کر سکتے ہو جیسے کہ میں کرتا ہوں. اپنے کلچر کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا نا. وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو, اشارے دے دے کے کہ جا یار اپنی مرضی نال تو خرید لے. وہ کہتے نہیں خریدو گے بھی تسی. تو آپ کو پھر سمجھ جانا چاہیے نا کہ یہ اس کے دماغ کی رو بہی ہوئی ہے, یہ دماغ کی گمراہی ہے. اور ہمارا دماغ اکثر گمراہ کن مشورے دیتا رہتا ہے کیونکہ اس کی ہیلتھ میں اکثر پرابلم ہوتے ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی آپ کو بندہ دروازے بینک کرتے نظر آئے, دیواروں پہ ٹھڈے مارتا نظر آئے, تو آپ اسے کیا سمجھیں گے؟ نارمل دماغ کی حرکت سمجھیں گے کہ کوئی گڑبڑ ہے؟ ٹھیک, تو سمجھ جانا چاہیے کہ آیا کوئی بندہ جب بات کرتا ہے تو یہ نارمل دماغ کی بات ہے یا کوئی گمراہی ہے دماغ میں. گھر گھر ہوتا ہے نہ, وہ 50 کنال کا ہوتا ہے نہ 5 مرلے کا ہوتا ہے. گھر گھر ہوتا ہے اور ہم وہاں اس لیے رہتے ہیں کہ وہاں ہمارے ماں باپ رہتے ہیں یا ہمارے بیوی بچے رہتے ہیں یا ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں. وہاں ہمارے کوئی اپنے رہتے ہیں, اس کو ہم گھر کہتے ہیں. اب اس کا سائز ویری کرتا ہے اور کئی لوگوں کی زندگی میں پہلے 5 مرلے کا گھر ہوتا ہے, پھر 10 مرلے کا ہوتا ہے, پھر 2 کنال کا ہوتا ہے. کہیں ان کا ذہن اطمینان میں آ جاتا ہے, لیکن اصل میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ اطمینان کا تعلق گھر کے بڑا ہونے سے نہیں, دل کے بڑا ہونے سے ہے. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ میرا باپ اگر بیمار ہوا تو میں قریب ہوں گا کہ دور ہوں گا, اور میرے باپ کو ہسپتال لے کے کوئی ملازم جائے گا یا میں جاؤں گا. ایسا امکان تو بہرحال موجود ہے. اللہ ان کو صحت یاب رکھے اور ایسا دن نہ آئے کہ یعنی ہسپتال جانا پڑے. پر سچی بات ہے جانا تو پڑ سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ناراضگی ہے اس کا حل ہونا چاہیے. آپ کی ناراضگی کسی ایسی چیز کی طرف ہے جس سے آپ کو بے چینی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کون ہے جو اس کی وجہ ہے. آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ دماغ سے ابھرتی ہے. اگر پیٹ میں درد ہو تو آپ آسانی سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ آنتوں میں تکلیف ہے, معدے میں تکلیف ہے, وہ آپ کو ذرا آسانی سے پتہ چلتا ہے. گھٹنے میں تکلیف ہو تو بندے کو پتہ چلتا ہے چلا ہی نہیں جا رہا. لیکن جب دماغ میں سے تکلیف ابھرتی ہے
تو کم از کم انگزائٹی ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ غصہ آتا ہے, پیرانویا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں, یا جب دماغ میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں جو کہ وجود نہیں رکھتی, ایسی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں جو کہ وجود نہیں رکھتی, یا موڈ بغیر وجہ کے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا بغیر وجہ کے اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کہیں نہ کہیں ایک امکان تو ہو سکتا ہے نا کہ دماغ میں کوئی پرابلم ہے, کیونکہ اگر دل میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, پٹھوں میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, معدے میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, تو دماغ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور دماغ میں پرابلم ہو تو یہ بستی والی بات کیوں ہے؟ مجھے بتائیں کہ جب ہمارا سب سے پیچیدہ اور سب سے اعلیٰ آرگن دماغ ہے, تو اپنی پیچیدگی کی وجہ سے اور اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے, جس پہ اتنی بھاری ذمہ داریاں ہیں ہمارے دماغ پہ, اندر کا نظام چلانا, باہر کی دنیا سے رابطہ رکھنا اور بات چیت کرنا, اس کی اتنی وسیع تر ذمہ داریاں ہیں, تو کہیں نہ کہیں اس میں کوئی کچرا تو آ سکتا ہے. تو آپ کا پہلا گول یہ ہے کہ آپ پہچانیں کہ آپ کو تکلیف کون دیتا ہے, کیا کوئی باہر سے دیتا ہے؟ تو یہ جو پرابلم ہے جسے ہم کہتے ہیں وی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو ٹریٹ اس, یہ ایک بہت خاموشی سے ہونے والا پرابلم ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی مہربانی کرتے ہیں, وہ اس کو مہربانی نہیں سمجھتے, وہ ہماری مجبوری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. جتنی مہربانی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ اسے کافی نہیں سمجھتے, وہ مہربانی کی ڈوز بڑھانا چاہتے ہیں, اور ہماری ایک حد ہوتی ہے, وہ جتنی مہربانی مانگتے ہیں اتنی مہربانی ہم دے نہیں سکتے. اس کو پیپل پلیزنگ کی بیماری کہتے ہیں, دا ڈیزیز ٹو پلیز, یہ اس کا نام ہے باقاعدہ, دا ڈیزیز ٹو پلیز. اگر آپ اپنے گوگل پہ یہ لفظ لکھیں گے, دا ڈیزیز ٹو پلیز, آگے لکھے بک, تو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا, یہ ہے وہ کتاب 250 صفحے کی جو اس بات پہ لکھی ہوئی ہے کہ جو حد سے بڑی ہوئی تمنا ہے دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی, اور یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہم سب جو والدین ہوتے ہیں, ماں یا باپ دونوں کا, آپ یہ سمجھ لیں سانجھا پرابلم ہے. ماؤں کی تو مجبوری ہے کہ ان کو قدرت نے ٹیکہ ہی ایسا لگایا ہوا ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں. وہ ان کی محبت کا اوور ویلمنگ ہونا ایک بایولوجیکل فینومینا ہے, لیکن جو باپ ہے انہوں نے یہ سیکھا ہوتا ہے, ان کے لیے یہ ایک سیکھا ہوا پرابلم ہے. اور کہیں اس کے اندر یہ خواہش بھی ہے کہ لوگ مجھے اچھا باپ سمجھ لیں. یہ ہے آپ کا مسئلہ کہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے کہ مجھے اچھا باپ سمجھ لیا جائے. ایسی تو کوئی ضرب المثل بھی نہیں ہے کہ اگر بیٹا لائق ہے تو باپ کی وجہ سے, اور بیٹا نالائق ہے تو باپ کی وجہ سے. ایسی کوئی ضرب المثل ہے؟ میرے خیال کے مطابق اگر بیٹا لائق ہے تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, اور اگر بیٹا لائق نہیں تو اس کے بھی ملٹیپل فیکٹرز ہیں. نہ تو اس کے لائق ہونے کا کریڈٹ ایک باپ پورے کا پورا لے سکتا ہے, نہ اس کے نالائق ہونے کا کریڈٹ لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس وہم میں پڑ جائے کہ اگر میرا بیٹا لائق نہ ہوا تو پھر لوگ مجھے بلیم کریں گے. لیکن کیا آپ کو یہ ریزن چاہیے اپنے بیٹے کی اچھی اور خوشحال زندگی کے لیے, یا ویسے اس سے پیار کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھی اور خوشحال زندگی کرے؟ کیا اپنے لالچ کے لیے آپ اس کو کامیاب انسان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں, یا اپنی اس محبت کی وجہ سے اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا مسئلہ ہے کہ اس کا مسئلہ ہے؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آیا آپ آؤٹ آف لو اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں یا آؤٹ آف فیئر؟ آؤٹ آف لو. اچھا, جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کامیاب نہ ہوا تو دنیا نے میرے سے انگلیاں اٹھانی ہیں, تو یہ آؤٹ آف فیئر ہے نا. لیکن آؤٹ آف لو یہ ہے کہ اینی ویز, دیکھیں کل ہی مجھے ایک فیملی کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے کا موقع ملا جس میں
جو فادر ہیں بہت بڑے افسر ہیں اور وہ الکوہلک ہیں، اور وہ میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے اپنی بیٹی کو کہ اگر میں شراب پیتا ہوں تو تانوں کی، ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ। शी हैड नो आंसर। पढ़ी लिखी लड़की, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो दे सकती है जवाब। कहती है मुझे फिक्र है तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा अभी वो आपको निकाल के एक रिसर्च बता देंगे, 1976 के किसी शरीफ आदमी ने वो रिसर्च डाली हुई है कि शराब से दिल की बीमारी नहीं होती, बंदा पहले ही मर जाता है। ये मतलब ऐसे। तो मुझे आप में से कोई बता सकता है कि उस बेटी के पास क्या जवाब था, यानी वो बेटी अच्छा जवाब क्या दे सकती थी जब उसने कहा कि मैं अगर शराब पीना, मैं वड्डा अफसर हाँ, तुहानू मौजां करा रहा, अगर मैं शराब पीना तो तुहानू की। अच्छा, जब मैंने उनसे बार बार पूछा, फिर उनकी वालदा से पूछा बच्ची की, फिर उसके भाई से पूछा, फिर पेशेंट का भाई भी बैठा हुआ था उससे पूछा, और सब इधर उधर की मार रहे थे। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप वहां बैठे होते और बेटी की जगह आपने आंसर करना होता, बेटी बन के या बेटा बन के या भाई बन के, तो आप क्या कहते कि जी मैनू की है। मैंने उनको पूछा कि वैसे तानू है की। यस, मतलब वो कह सकती थी कि मुझे तकलीफ है। वो तक कादी तकलीफ है, कहता जिसले राती तुसी डिगदे फिरदे हुंदे हो ना, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, तो ਬਾਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, कोई वॉशरूम च ना फिसल जान, और आपके मुंह से बात नहीं निकल रही होती, और आप मुझे इजाज़त दें। मैंने कहा कि मैं अगर होता तो मैं कहता आप मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको आपकी ड्रंकन हालत की वीडियो बना के दिखा दूं, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या तकलीफ है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हों घर में अच्छे भले बैठ के टेबल कुर्सी पे पढ़ रहे हो और आपकी बेटी शराब के नशे में टुन होके कभी इधर गिर रही है कभी उधर गिर रही है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ तो कुछ नहीं होएगा ना। तो थोड़ी देर में वो जो साहब थे उनको भी बात समझ में आने लगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है, दैट इज द आंसर। ये आंसर नहीं है कि सोसाइटी क्या करती है। जब उसने कहा था कि मैं शराब पीना ना ਤੁਹਾਨੂੰ की, तो वो कह सकते थे कि जब आपको मिजरेबल कंडीशन में गिरता पड़ता देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा आपस में बाप बेटी का रिश्ता है। अगर आपको तकलीफ होती है जिस चीज़ से, तो मुझे तकलीफ होती है, जिस चीज़ से मुझे तकलीफ होती है उससे आपको तकलीफ होती है। वी आर कनेक्टेड। हम सिर्फ आज के ज़माने में बाप बेटी के तौर पर कनेक्टेड नहीं है, हम डीएनए के साथ कनेक्टेड है, हम नस्लों की कनेक्शन रखते हैं। People pleasers are people basically who have low self-esteem and they don't like themselves, so they want other people to like themselves. They want other people to do what they can do it for themselves. So if you start liking yourself, you won't have the tendency to please others, because you please yourself, you like yourself, and there is no deficiency about it. But if somebody doesn't like himself, then he wants other people to like him to compensate for that. People pleaser वो होता है कि जो अपने आप को पसंद नहीं करता और वो चाहता है कि इससे जो कमी वाक़या होती है वो दूसरे लोग पसंद कर कर के कमी पूरी कर दें। दूसरे लोग दादो तहसीन के डोंगरे बरसाएं तो जो मैं अपने आप को पसंद नहीं करता उससे मेरी तवज्जो हट जाएगी। अगर मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, और बाहर से आवाज़ आ रही है कि जिंदाबाद जिंदाबाद, तो मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, वो आवाज़ थोड़ी देर के लिए दब जाएगी। लेकिन जो ही नारे थम जाएंगे, जो ही शाम हो जाएगी, जो ही मैं घर चला जाऊंगा और नारे लगाने वाले अपने घर चले जाएंगे, तो मेरे अंदर से फिर आवाज़ आएगी
کہ تم اچھے آدمی نہیں ہو. اگرچہ وہ آواز میرے علاوہ کوئی نہیں سنے گا، پر اس آواز کا پرپز بھی یہی ہے کہ صرف میں سن لوں. یہ دیٹس دی پرابلم. تو ضرورت، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کے پیچھے، یہ جو پیچھے 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 چلتے ہیں کہ مجھے پسند کرو، مجھے پسند کرو، مجھے پسند کرو، یہ جو بندہ در در پہ جاتا ہے، دروازے کھٹکھٹاتا ہے کہ کوئی ہے آٹا، کوئی شے، کو پیسہ، کوئی تیلا، کو گندم، کوئی شے جڑی میں دے دیو. تو یہ وہی بندہ کرے گا نا جو تہی دامن ہے، جو خالی دامن ہے. لیکن کتنے قریب ہیں آپ اپنے، کہ آپ اپنے اندر جھانک کے تو سوچ بچار کریں کہ مجھے اندر سے ٹھیک آواز کیوں نہیں آتی، میرا اندر کیا چاہتا ہے، تو میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے اپنے لیے اچھی لگے گی. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کپڑے مجھے اچھے لگیں گے، یہ رنگ مجھے اچھا لگے گا، یہ خوشبو مجھے اچھی لگے گی. تو کون سے اوصاف ہیں جو میرے ہونے چاہیے جو مجھے اچھے لگیں. پر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. ہم دوسروں کی تعریف آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا بہت جانتے ہیں، تھوڑا بہت نہیں جانتے. لیکن ہم اپنے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. اگر ہم دوسروں کے بارے میں بھی سب کچھ جانیں تو آپ سمجھیں کہ دوسروں کی تعریف کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. اور جوں ہم ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے. کیا آپ کو اکثر میاں بیوی ایک دوسرے کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے تعریف کرتے نظر نہیں آتے کہ وہ ایک دوسرے کو کچھ زیادہ جان لیتے ہیں. کیا نئے دوست زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ پرانے دوست زیادہ تعریف کرتے ہیں؟ نئے دوست. کیوں کرتے ہیں نئے دوست زیادہ تعریف؟ تو انہوں نے اللہ پتہ نہیں لگا ہوتا، پھر کچھ دنوں کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ تھوڑا تعریف کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے. تو اصل جو نقطہ ہے، سینٹرل پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر سے آواز آ جائے نا کہ تم اچھے آدمی ہو، تو یہ ساری پیپل پلیزنگ، یہ سارے غصے، یہ سارے گلے، یہ سارے شکوے غائب ہو جائیں گے. کیونکہ اندر سے جو آواز ہے وہ آپ کو مطمئن کرے گی، وہ سوبر رکھے گی آپ کو. پھر آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے توجہ ہٹ جائے اور آپ تھوڑا کمفرٹ فیل کریں. آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے گھر میں ٹی وی دیکھ نہیں رہے ہوتے، لگایا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے میوزک لگا کے رکھا ہوتا ہے، سن کوئی نہیں رہے ہوتے، میں رولا جہا ہوتا ہے، کوئی قوالی لا دیتی، کوئی رولا جہا ہوئے تاکہ اپنے اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ دب جائے. کئی دفعہ جب آپ کی مریض سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ آپ کھڑکی کے اوپر قوالی لگا کے نہیں رکھ دیتے ٹیپ ریکارڈر میں. ایسے تجربے سے مجھے بہت فیملیز بتاتی ہیں کہ وہ گزرے ہیں کہ جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آواز باہر نہ جائے تو وہ کوئی زور زور سے کوئی میوزک یا کوئی شیعہ ہے وہ لگا لیتے ہیں. تو آپ یہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اپنے اندر کی جو آواز ہے اس کو سنیں ضرور. اور جب سیلف سیٹسفیکشن ہوگی، اندر سے آواز آئے گی، دو تین چیزیں ہیں کہ سیلف اسٹیم، کہ آپ کی عزت آپ کی نظر میں اچھی ہے. سیلف امیج، آپ اپنے آپ کو اچھے لگتے ہیں. امیج سے مراد ہے، بہت سارے آپ نے ہینڈسم لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے آپ کو بہت بدصورت سمجھتے ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بظاہر خوبصورت نہیں ہیں پر وہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں. تو جو سیلف امیج ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ کس علاقے کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں؟ جی، یوگنڈا. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ اپنے آپ کو بدصورت سمجھتے ہیں وہ یو کے لوگ سمجھتے ہیں. یو کے جن کو ہم گورا گورا کہہ کے تو بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ گورے رنگ کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان کے اندر سے آواز کبھی نہیں آتی. صدیوں کی چیزیں ان کے دماغ سے یہ آواز پیدا کرتی ہیں کہ تم اچھے لوگ نہیں ہو، تم خوبصورت نہیں ہو. سیلف پرسیپشن،
بہت دفعہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا. آپ انہیں ایک عام سی بات کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا. ان کا پرسیپشن خراب ہے. وہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے, وہ کسی سے رستہ نہیں پوچھ سکتے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا سیلف پرسیپشن اچھا ہوتا ہے یا وہ اس پہ محنت کر کے اس کو اچھا بنا لیتے ہیں,